سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ محفل پاک سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے عرس کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یقیناً ہندوستان کے اکابر اولیاء کاملین میں ایک نام سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم غلام آج خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جن کے متعلق اولیاء کاملین نے فرمایا پوری امت محمدیہ میں دو اولیاء اکرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ دوسرے اولیاء کاملین بڑی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن تارک السلطنت ہونے میں دو اولیاء اکرام کا بڑا مقام ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کی کرسی کو ترک کر کے فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں تارک السلطنت، سلطنت کو چھوڑ دینے والے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دل پر غلبہ کرنے والی جو محبت ہے وہ کرسی کی محبت ہے، یہ اقتدار کی ہوس ہے۔ اسی لیے تصوف کے راستے پر چلنے والے ایک سالک کو سب سے پہلے صوفیہ اکرام اگر کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں۔ حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار۔ اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج اس عظیم السلطنت، عظیم السلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، اب یہ 15ویں صدی ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی۔ اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔
حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے۔ یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھیں اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئیں۔ دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں۔ اور یہ پڑھنے لگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک نبی کی دعا ہے۔ اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے، اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں۔ اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئی کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں۔ رات کو سوئی تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے، احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے، جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں۔ انہیں سارا علاقہ جانتا تھا، یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں، پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے، اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں۔ کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے، بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرما لیں۔ وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے، ان کی اہلیہ محترمہ حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے۔ جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو۔ سارے لوگوں کو رات میں یہ
جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے، سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے، سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں اس لیے کہ ایمان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے، 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف، اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے، آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا، وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں، 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی اس وقت، پوری دنیا میں جو مشہور قرأتیں ہیں 7 قرأتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جس کو قرأت سبا کہتے ہیں۔ عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرأت سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ 7 قرأتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں، یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم جو قرأت آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ قرأت امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے امام قرأت میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں، ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو آج ہم قرأت پڑھ رہے ہیں قرآن کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرأت امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرأت کے، اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا، لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی، گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے، الف کب آتا ہے، زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے، کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے، کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قرأتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے اور 7 قرأتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے، حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر کے وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی کہتے ہیں جو غیب سے دیا جائے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سادات کا گھرانہ تھا، ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی، علم وراثت علی میں پائی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے، 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے۔ 14 سال کی عمر میں جتنے علوم متداولہ اس وقت تھے، معقولات، منقولات، منطق، فلسفہ، زجر، ساری چیزیں، علم مناظرہ، علم مقابلہ، علم تصوف، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم حدیث، یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرأت سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے، ظاہر سی بات ہے
उलमा का एक अंदाज अलग होता है, इल्म जब आए तो उसका अंदाज अलग होता है। तो मौलाना कहते हैं ना, अब जो इल्म दीन हासिल किया है उसे क्या कहते हैं? मौलाना। तो उस जमाने के उलमा कहते हैं अक्सर हमने अशरफ को मौलाना अशरफ कम देखा, फकीर अशरफ ज्यादा देखा। फकीर अशरफ का मतलब क्या है? इनके अंदर तमा हिर्स कुछ नहीं, बल्कि इल्म हासिल करने के बाद और इस कम उम्री में इतने मकामात हासिल करने के बाद भी ज़ुहद की तरफ ज्यादा तवज्जो थी, तरके दुनिया की तरफ ज्यादा तवज्जो थी। अल्लाह उनका सदका हम गरीबों को अता फरमाए। हुब्बे माल, हुब्बे जाह, हुब्बे दुनिया, ये ऐसी गलाजतें मेरे अजीजों के मोमिनीन को तबाह कर डालती हैं। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला 14 साल की उम्र में किन किन उलूम से आप बहरामंद हो चुके थे? हाफिज, कारी कुरान, वो भी 7 क़िरातों के इमाम, आलिम दीन, फाजिल दीन, मुफ्ती कामिल, मुफस्सिर, फकीह, मुहद्दिस, ये सब होने के बाद 15वें साल की आपकी उम्र मुबारक थी। मैं शुरू से चल रहा हूँ आपकी सीरत तैयबा पर। 15वें साल की उम्र थी, आपके वालिद माजिद सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ। आपके इंतकाल के फौरन बाद ही 15 साल की उम्र में तख्ते शाही पर आपको बिठा दिया गया, बादशाहत का ताज आपके सर पर रख दिया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि 15 साल का बच्चा क्या बादशाह बनेगा, बल्कि उस वक्त के जितने सरवर थे, बड़े बड़े कजकुलाह थे, सबों ने अपने सर झुका लिए, इसलिए कि मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला 15 साल की उम्र में जब कुर्सी शहंशाहियत पर जलवाबार हुए तो आपके फैसलों को देख करके लोग अश अश कर जाते थे। आपके अहकामात को देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई 80 साल का तजुर्बाकार बादशाह इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। 15 साल की उम्र में बादशाहत आपके कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन इस बादशाहत को आपने सिरे से इनकार ही नहीं किया, खत्म ही नहीं किया, बल्कि उसको संभाला। कितने साल? 10 साल तक उस अदल की कुर्सी पर आप कायम रहे और पूरे सिमनान को अदल इंसाफ से भर दिया। पूरी दुनिया में उस वक्त सिमनान का सिक्का चलने लगा और हर कोई ये कहता था कि और बादशाह बैठते हैं कुर्सियों पर, लेकिन सिमनान की कुर्सी ऐसी है जिस पर नायब रसूल और आले रसूल बैठा हुआ है। ये कुर्सी सिमनान की कुर्सी की खुसूसियत थी, रसूलुल्लाह का बेटा बैठा है और रसूलुल्लाह का नायब बनकर बैठा है, इल्म दीन का वारिस भी है और ज़ुहद और इत्तक़ा भी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा बेशुमार नियामतों से सरफराज भी है। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला 10 साल उस कुर्सी शहंशाहियत पर जलवाबार रहे। उसके बाद मामलात ऐसे थे कि इस बादशाहत की कुर्सी पर रहते हुए भी आपका दिल रात के वक्त मुसल्ले की तरफ लगा रहता। दिन भर अगर रियाया के मामलात देखते, वज़रा सिपाहियों के हालात देखते, रात के वक्त आते और तन्हाई में पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देते थे। रात का एक मुख्तसर हिस्सा आप सोने के लिए रखते, बल्कि 1/3 हिस्सा मुकम्मल इबादत इलाही के लिए आपने वक्त किया था। है कोई आज का थोड़े से पैसे जिसके पास आए वो खड़ा होकर के दिखाए रात को? ये बादशाहत जिसके पास है वो सारी सल्तनत का बार उनके कंधों पर होता है, पूरी रियाया का बोझ उनके कंधों पर होता है। ये सब चीजें रखने के बावजूद मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में कभी आप ये नहीं पाओगे कि इन्होंने रियाया की खिदमत करते करते कभी अपने रब की नाफरमानी कर दी हो या अपने रब तबारक व तआला की इबादतों में कमी की हो। कभी नहीं। दिल उसमें लगा ही रहता। और आज के हालात के एतबार से मैं आपको बताऊं, गुरबा और मसाकीन का इबादत करना तो ठीक है, इसीलिए मस्जिदों की सफों में ज्यादा तौर पर गुरबा नजर आते हैं। गरीबी अच्छी भी है और कभी कभार गरीबी ये जहमत बन जाती है अगर ये कुफ्र की तरफ ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला इतना दुनिया में रखे कि इज्जत के साथ हलाल खाएं और हलाल के साथ हमारा खात्मा हो, ये जिंदगी अच्छी है। लेकिन जानते हैं जिनके पास पैसों की चर्बी आई, ये चर्बी इतनी मोटी हो जाती है कि उनको नमाजें भारी पड़ती हैं, रात का गुजारना तो दूर की बात है।
आओ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے، اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی، جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے، شراب کے لیے، جوئے کے لیے، اور اڈے سجائے جائیں رات بھر۔ آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر، یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے۔ کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے، اور سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلے پر دل کی لذتیں حاصل کی جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں۔ میرے عزیزوں، دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ اکثر کو اس دنیا نے، اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی، بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے، حضور نے فرمایا صبر کر، تیرے لیے اس میں اچھائی ہے۔ بار بار اس نے دعا کی، درخواست کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جائے اس میں اللہ تجھے برکت دے۔ اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے، اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا، بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا، اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا، کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں۔ جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی۔ اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنی کمزوری اور غربت کی درخواست لے کر کے، شکایت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں، پورا کا پورا ختم ہو گیا، اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا، اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ میرے عزیزو، کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے، دولت آتی تو رونے لگ جاتے۔ آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے، پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے، مولا اب مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو اویسی اشغال کی اجازت دی۔ اویسی ایک سلسلہ ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازت بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔
वैसी अशगाल की इजाजतें दी और कहा एक इसमें आजम का जिक्र करना लेकिन जुबान ना हिलाना। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने उसकी मश्क कराई, किसको? मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला। वो जिक्र इस तरह का होता कि जुबान नहीं हिलती लेकिन दिल से उसे कहा जाने लगता इसमें अल्लाह है या इसमें आजम, जो भी उन्हें तालीम दी गई। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी मश्क के बाद आप जहां बैठते मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला, आपकी जुबान बंद होती, दिल से वो जिक्र की आवाज आने लगती थी। जो लोग करीब होते वो सुनते थे। ये पासे अनफास इसको कहते हैं, सांसों को रोक लेना, ये भी इसमें तालीम दी जाती। चंद दिनों के बाद जब जिक्र की लज्जत किसी को मिलने लग जाती है तो फिर दुनियावी तमाम तर समरात में उसका कोई दिल नहीं लगता। आखिर वो दिन भी आया जब आपको इस बादशाहत से और इस कुर्सी से मैलान हटता गया और इसकी तरफ से आप दूर होने की कोशिश मुसलसल करते रहे। अपनी वालिदा माजिदा के पास हाजिर हुए, कहा बस हो गया, मैंने 10 साल इस सल्तनत को चलाया, कहीं पर भी मैंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं की, अदल से मैंने पूरे सिन्नान को भर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बकिया जिंदगी अल्लाह के हुजूर में फक्र के साथ गुजारूं, फक्र के साथ गुजारूं, ज़ुहद के साथ गुजारूं। माँ ने इजाजत दी। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला जैसे ही माँ से गुफ्तगू करते दूसरे ही दिन रियाया को तलब किया, सारे सिपाहियों वजीरों को, और सल्तनत का ये पूरा मजमा जब जमा हुआ तो आपने अलल ऐलान अपना ताज निकाल कर अपने छोटे भाई हजरत सैयद मोहम्मद आरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहनाया और कहा मेरे बाद इस तख्त के जानशीन ये हैं। उनके छोटे भाई थे, आपका नाम अशरफ था, उनका नाम आरफ था। हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद आरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहनाया और उसी वक्त रखते सफर बांधा कि मैं अब सफर के लिए निकल चलता हूँ। कहाँ जाएंगे? औलिया कामिलीन जब सफर के लिए उठते थे तो उनकी मंजिल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा होती, कोई पर्टिकुलर गांव नहीं होता, वो निकल चलते थे। बस मुझे इस सिमनान की शाहाना जिंदगी से निकलना है। आपकी वालिदा माजिदा ने कहा ये अलल ऐलान मत कहो, सादात की ये कुर्सी है, बादशाहत कई सालों से हमारे खानदान में चली है, तुम जा रहे हो ठीक है, लेकिन एक काम करो, चंद वजीरों को सिपाहियों को साथ में ले जाओ ताकि दुनिया ये समझेगी कि बादशाह किसी मुहिम पर जा रहा है, फिर लौटेगा। आपकी माँ के हुक्म पर आपने चंद वजीरों और सिपाहियों को साथ लिया और निकल पड़े। समनान के हुदूद से जब बाहर आए, आप जब समरकंद की तरफ, जो आज उज़्बेकिस्तान का एक इलाका है, पहले जो रशिया में था, उस तरफ की आपने सफर का इरादा फरमाया। बीच रास्ते में सारे सिपाहियों और वजीरों को वापस कर दिया और कहा अब इस सफर में मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं हूं और मेरा हामी व नासिर व मददगार मेरा मौला है। सफर पर निकले। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त सफर के लिए निकले थे उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। यहां से दो चीजें मुझे मिलती हैं। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें दो तरीके की नियामतें अता की हैं। जब तुम्हारे पास माल आए तो इससे लुत्फ उठाओ, माल आए, दुनिया आए, इससे लुत्फ उठाओ अल्लाह की इबादतों के साथ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कभी फक्र और ज़ुहद को भी इख्तियार करना चाहिए। ये मेरे लिए, अपने लिए भी नसीहत है और सबके लिए भी नसीहत है। हमने इन औलिया कामिलीन की जिंदगी में देखा, ये तख्त पर भी बैठे हैं और गुदड़ी भी पहने हैं। जिंदगी में कभी आपके ऐसे भी मामलात हों। आज आपने बहुत आलीशान बंगला बनाया है, अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। आपकी बड़ी सी बड़ी इमारत बनाओ, अच्छे घर में रह रहे हो, लेकिन कभी ऐसा भी करो कि जिंदगी में एक दिन अपने सारे बच्चों को लेकर कहो कि आज हम फाका इख्तियार करेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हम सिर्फ खजूर पर सहरी करते हैं, खजूर पर इफ्तार करते हैं, इसलिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी नियामतें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह को इज्ज़ व इंकिसारी और फक्र व फाका भी पसंद है।
یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری۔ ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں۔ مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا، بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا، بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے، طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں زہد، یہ زہد ہے۔ میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں، میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ میں نہیں لگاؤں گا۔ حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے، جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے۔ کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں، ضروریات کے مطابق جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں۔ جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چھپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی، اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے، دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں
کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا. کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز ہے، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے. عزیزان گرامی وقات مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، کہ تارک السلطنت کہتے ہیں. پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے. ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ. وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر. دونوں کے حال ایسی ہی ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے. ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے. یہ زہد آپ نے فرمایا. مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا. جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے. حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا. اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری. اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف، تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو. کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں. یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے. اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو رخصت کیا کہ آپ جائیں بنگال کی سرزمین پر. وہاں سے پیدل چلتے ہوئے نکلے. لاہور کی سرزمین کہاں ہے، بنگال کہاں ہے، پیدل سفر کیا. بہار کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے. بہار میں ایک علاقہ منیر ہے، یہاں ایک بزرگ ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پاک کا اثر ایسا ہے، آج بھی میرے خود اعمال میں موجود ہے کہ چیچک کسی کو ہو جائے، چیچک کی بیماری، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا نام لے لو وہ چیچک ختم ہو جاتی ہے. ان کے نام میں تاثیر ہے. وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں جو وصیت فرمائی تھی وہ وصیت کیا تھی سنیں. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر بہار کے اسی منیر علاقے سے ہو رہا تھا. وہاں دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ہزاروں کی بھیڑ ہے، صفیں لگی ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بڑے بڑے تاجور وہاں پر کھڑے ہیں، لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اسی سفر پر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنازے میں حاضر ہوئے. پوچھا کس کا ہے؟ کہا یہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا ہے. کہا کہ جنازے میں میں بھی شریک ہوتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ پھر پڑھایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جو مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے خلفاء تھے، مریدین تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا ہمارے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ تیار کر کے ایک کھلے میدان میں رکھنا. تم دیکھنا مغرب کی طرف سے رسول اللہ کا ایک شہزادہ آئے گا، آل رسول آئے گا. وہ کالی ایک چادر اپنے اوپر اوڑھا ہوگا اور وہ 7 قراتوں کا قاری ہوگا، حافظ ہوگا. اور یہ تک انہوں نے بتایا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے تم میں سے کوئی بھی جنازہ پڑھانے کی جرات نہ کرنا. میرا جنازہ وہ سید الاشراف پڑھائے گا جو اپنی ایک سلطنت کو چھوڑ کر آ رہا ہوگا، بادشاہ چھوڑ کر آ رہا ہوگا. مخدوم اشرف سمنانی سے جب لوگوں نے کہا، آپ نے فرمایا جس اشرف کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں. سارے علماء و صلحاء نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آپ کو آگے بڑھایا. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ آپ نے بشارت کے اعتبار سے خود پڑھایا، پھر وہاں سے آپ نے پھر سفر فرمایا. عزیزو، میں آج تفصیل ذکر کروں گا میرے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آپ حضرت مخدوم
अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है, पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे, सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था, अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग, वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, बुए यार मी आयत, बुए यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए, आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और पालकी मंगवाई, कहा कि इस सैयदजादे को पालकी पर बिठाओ। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदब के लिहाज से आपने बैठने से इनकार किया। उसके बाद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद पालकी पर बैठे और इस शहजादे आजम को अपने साथ बिठाया, खानकाह ले आए और उसके बाद उस दिन जश्न का माहौल था। भला मुझे बताओ, कोई पीर अपने एक मुरीद का इंतजार कर रहा हो, कोई शेख अपने एक खलीफा का इंतजार कर रहा हो। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह में आए हैं तो मुरीदीन की बातें सुनो, क्या कहते हैं? कहते हैं बरसों बाद ऐसा लग रहा था ठंडी रातों में कोई एक सूरज तुली हुआ है, इसलिए कि जश्न का समा था, हर जगह उजाला ही उजाला था। दो चेहरे इतने चमकते थे, एक अलाउल हक पंडवी का, एक मखदूम सिन्ना का। दस्तरखान बिछाया गया है, दस्तरखान बिछाए गए, एजाज में रोटियां रखी गई, सालन लाए गए और वहां पान की गलोरियां पेश की जाती थी, पान खाए जाते थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह दस्तरखान पर सामने बैठे हैं। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहला जुमला क्या फरमाया? औलिया का दस्तरखान भी कैसा होता है? कहा कष्ट लाओ हाथ धुलाने के लिए, हम भी दस्तरखान पर हाथ धुलाते हैं। मखदूम सिन्ना से उनके शेख ने कहा, बेटा फरजंद अशरफ, अपने हाथ धो लो दुनिया की हर लज्जत से, दुनिया की हर लज्जत से हाथ धो लो। आपने हाथ धोते हुए अपने शेख से कहा कि हुजूर वाला, मेरे मुर्शिद गिरामी, आपका ये बेटा, आपका ये फरजंद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो कुर्सी होती है उस बादशाहत से ही हाथ धो करके आया है। और आपने हाथ धो करके दस्तरखान पर खाना शुरू फरमाया तो 4 लुकमे सबसे पहले, 4 लुकमे सबसे पहले मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने हाथ से उनके मुंह में रखे और एक एक लुकमे पर कहा कि कौन कौन सा लुकमा था। एक तरीकत का था, एक मारिफत का था, एक असरार और रमूज का था, एक हक्कानियत को पहुंचने वाला था। ये 4 लुकमे खिलाने के बाद अपना साफा, अपना अमामा निकाला, मखदूम जहांगीर अशरफ सम्मानी के सर पर बांधा और कहा, बेटा फरजंद अशरफ, मैं जमाने से इस खिरके को संभाला हूं, सिलसिले चिश्तिया सुल्तान गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से आया हुआ ये अमामा आज तक मेरे पास अमानत था। इस सिलसिले चिश्तिया की सारी अमानतें मैंने तुम्हारे सर पर रख दी। ये खिरका पोशी हुई, आज ये दिन यहाँ से खिलाफत ही दे दी गई, आपने बैत भी किया। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस खानकाह में तकरीबन 12 साल तक गुजारे, 12 साल तक। उसके बाद अपने पीर और मुर्शिद से इतना लगाव था, उनके बगैर वो एक पल भी नहीं रहते थे। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपनी उम्र की 35वीं या 37वीं साल को पहुंचे तो आपके पीर और मुर्शिद ने कहा कि ऐ फरजंद अशरफ, अब तुम्हारे और हमारी जुदाई का वक्त है।
میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے. تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا. جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے, اور اس طرف اشارہ فرمایا. دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے. کہا اے اشرف تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا, تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے. آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں. آپ نے فرمایا یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو. یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی, خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے, اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, اولیاء کاملین کی باتیں ہیں, یہ بعد میں سمجھ میں آتی ہیں. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں, ساری رونقیں. 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا. جہانگیر, یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا. اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا, کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا. اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں. آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے. گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی. اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے. سفر میں آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے, آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید, آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر. ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے, کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں. لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے. کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات اور پیشانی تیز چمک رہی ہے اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی. تو لوگ حاضر ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے, کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز, آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے, ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے. کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے, اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے. جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے, وہ جسے چاہے ولی بنائے. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے. اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا. ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا. آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا. یہ وہ مقام ہے میرے عزیزوں, اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے, اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا.
محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا غوث اعظم کو کہا جاتا ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں، اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ اتفاق سے نہیں ہوا، خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں، ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے، لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے۔ طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے، بھیڑ بھاڑ۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی ہے۔ جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا، لوگ ہٹیں گے، دھکا مکی ہوگی، لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے۔ جب طواف مکمل ہو گیا، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو بکر سبتی ہوں۔ شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے، ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے۔ کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں۔ کہا کہ حضور آپ کے بعد، کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے، ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے۔ یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے، جب ہی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی، وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران۔ عزیزان گرامی، گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے۔ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے، جونپور اس کا نام تھا، جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی، ریاست جونپور مشہور ہے، یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے، اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور۔ یہ گاؤں نہیں، آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے، پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا، اس میں ضلع آتے تھے۔ جونپور آپ تشریف لائے، دیکھیں میرے عزیزوں، بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں، مخالفین، حاسدین، اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے اور آپ کے ساتھ بھی رہے، جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے۔ اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں، آپ مجرد رہے، پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی، اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا، مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں، جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، کافی جلالی بزرگ تھے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ، آپ پڑھنے لگے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے دیکھا، چراغ بھڑک اٹھا، جل اٹھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا، کہا ابھی نہیں، اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے، اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن حد ہے حاسدین کی، اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے، اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے، وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند، جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے بزرگ ہیں، لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ ان کا پرانا علاقہ تھا، ان کے مریدین تھے، اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے، میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا،
ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے، اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا؟ اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں، میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مخدوم سمنا ہے، والے رسول بھی۔ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے، لوگ جھوک در جھوک آپ کے مرید بن رہے تھے، کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے، اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں، اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے۔ مخدوم سمنا کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین۔ اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا، سرخ بال ہیں، چہرہ پورا چمک رہا ہے، جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر انار کی سرخی آتی ہے، اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں۔ مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے۔ صبح اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ۔ مولانا کبیر الدین ان کی تلاش میں گئے، چراغ ہند کی بارگاہ میں گئے تو واقعی وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے، لوگوں کا جمگٹا تھا، تبلیغ تربیت سب ہو رہی تھی، لیکن خواب میں جو دیکھے تھے وہ نہیں تھے۔ مولانا کبیر الدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے، کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا؟ کہا کہ حضور بیعت کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہا پتہ نہیں، اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے۔ تو چراغ ہند ناراض ہوئے، پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں آئے؟ مولانا کبیر الدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے۔ اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ، جیسی مسجد میں مولانا کبیر الدین آئے پہلی نظر میں پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے۔ خواب میں تشریف لائے، مخدوم سمنا کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے، مخدوم سمنا کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا مولانا کبیر الدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے، لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنا کے مرید ہو گئے۔ چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں، مخدوم سمنا نئے بزرگ ہیں، ابھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات پھیلی، چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی، آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا۔ کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں، وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا، گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا۔ وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی۔ مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا، تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر، کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی، چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا، اللہ اسے پورا کرے گا۔ یہ مخدوم سمنا کا تصرف دیکھیں۔ پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے۔ کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے، اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے؟ نام کبیر ہے تیرا، تو بوڑھا ہو کے مرے گا۔ مخدوم سمنا نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کیا، کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، دونوں کی زبان سے نکلا ہے۔ تو مخدوم سمنا نے کہا تو کچھ بول، تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں، وہ بڑے ہیں، بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے، میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے۔ بات آئی گئی، یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو۔ گفتہ خدا بود، یہ کہا گیا ہے فارسی میں، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں۔ ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین
रहमतुल्लाह ताला अलैह मखदूम सिन्ना के मुरीद 25 साल की उम्र के थे। कितने? 25 साल की उम्र। 25 साल की उम्र में आपके पूरे बाल सफेद हो गए, दांत झड़ गए, कमर टेढ़ी हो गई, हाथ में लकड़ी आ गई। कितनी उम्र में? 25 साल की उम्र में। और 25 साल की उम्र में इतना बुढ़ापा जैसे लगता था कि 90 साल की उम्र है। कोई आपको नहीं कह सकता था 25 साल की उम्र है। और इस 25 साल की उम्र में आपने लकड़ी भी ले ली, सफेद बाल, कमर टेढ़ी। लेकिन उधर चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके मौलाना कबीरुद्दीन के इंतकाल से 5 साल पहले ही जवानी में विसाल कर गए, वो इंतकाल कर गए। चिराग हिंद, इनकी जुबान से जो निकला वो भी हुआ। और चिराग हिंद ने जो कहा था वो कैसे हुआ? 25 साल की उम्र में ही मौलाना कबीरुद्दीन का इंतकाल हुआ। लोगों ने कहा कि हुजूर आपने तो फरमाया था बूढ़ा हो के मरेगा। मखदूम सिन्ना ने फरमाया तुमने नहीं देखा, वो बूढ़ा होकर के ही मरा है। यानी 25 साल की उम्र में ही उसे 90 साल तक के अल्लाह ने लुत्फ अता कर दिए हैं। जिंदगी की जितनी बहारें थी उसने 25 साल की उम्र में देख लिया। अजीजा ने गिरामी, ये जुबान की तासीर है। अब यहाँ जो मामलात हुए थे वो मैं जिक्र कर रहा हूँ मखदूम सिन्ना के साथ। चिराग हिंद, जाहिर सी बात है उनके भी बड़े करामात थे, तसर्रुफात थे। देखिए मुकाबला हुआ, औलिया कामिलीन इस तरह मुकाबला नहीं करते, लेकिन कभी कभार हुआ है। सरकार गौसे पाक के साथ हुआ है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में शेख अहमद जाम नहीं आए थे अपने शेर को लेकर के, जाओ मौलाना अब्दुल कादिर से कहो कि अपने दीवान से, अपने लंगर से एक गाय भेज दें। मामला सुना आपने? वो अपने वक्त के वली थे, वरना गौसे पाक की बारगाह में गाय मांगने के लिए अपने शेर को यूं नहीं कहते। ऐसे मामलात हुए हैं। मखदूम सिन्ना एक बार बैठे हुए हैं मस्जिद में, लोगों को तरबियत दे रहे, मुरीदीन बढ़ गए। चिराग हिंद ने देखा बाहर से, उन्होंने पता नहीं हाथ उठाए या कुछ किया तो पूरी मस्जिद में आग की जैसी गर्मी भर गई। इतना गरम कि जैसे आग के शोले उठ रहे हो। 1 2 3 करते करते लोग उठने लगे, सब जाने लगे। जाहिर सी बात है कौन गर्मी को बर्दाश्त करेगा। तो मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदीन थे, बट बाकी रह गए जो गर्मी को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये सिर्फ लगाया हुआ चिराग है, चिराग हिंद ने किया था। इस चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, इस गर्मी को हल्का करने की थोड़े से पानी की जरूरत है। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक पानी का लोटा रखा हुआ था। आपने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, यूं छिड़क दिया, पानी की चंद कतरें या बूंदें गिरी, सारी गर्मी गायब हुई। लेकिन चिराग हिंद जो बाहर सफर पर थे, पैर फिसल करके दरिया में डूब गए, नदी में आ गए, पानी में गिर गए। मखदूम सिन्ना ने नहीं कहा था कि चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, पानी में पहुंचा दिया। और वो पानी में इस तरह हाथ पैर मारने लगे कि अपने सिलसिले के तमाम औलिया को मदद के लिए पुकारा, यहां तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निदा दी। तारीख में लिखा हुआ है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए जरूर तशरीफ लाए, लेकिन जलाल के साथ जाहिर हुए। कहा सदरुद्दीन चिराग हिंद से कि तेरी गलती है कि तेरे शहर में नया मेहमान भी था और मेरा बेटा भी था, तूने दोनों ख्याल नहीं किए, जिसकी वजह से तुझे पानी में धकेल दिया गया। हजरत चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तमाम कोताहियों से माफी तलब की और उनके सिलसिले के जितने औलिया थे, मशाइख थे, वो सब मखदूम सिन्ना के पास आए उनकी दरखास्त लेकर के कि मखदूम अशरफ आप उस चिराग हिंद को माफ कर दें, अगर आप ना माफ करेंगे तो अल्लाह के नबी भी उन्हें नहीं माफ करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से उसके लिए हम माफी की तलबगार दरखास्त लेकर के आए हैं। ये सिलसिले के बड़े मशाइख को देखा, उनकी रूहें आई हुई हैं। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें माफ फरमाया, वो पानी से बाहर निकले और फिर मेरे आका सरकार मखदूम पाक की कदमों में तशरीफ लाए और जिंदगी भर फिर आपके एहतराम और अदब भी करते रहे। औलिया कामिलीन के जमाने में ऐसे हालात हुए, सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक मामला ऐसा हुआ था, आपने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सारे जो औलिया थे सबने अपनी गर्दन झुकाई, बल्कि बाजों ने कहा बल अला रासी व अला आईनी, बल्कि हमारी आंखों पर भी, हमारे सरों पर भी ए गौस आपका कदम हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने यूं फरमाया ये दिल
दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आसर। औलिया कामिलीन ने कबूल किया, लेकिन उस जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका भी बड़ा मशहूर मामला था, लोग उनके इर्द गिर्द बहुत होते थे। उन्होंने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदम को अपनी गर्दन पर नहीं महसूस करता, मैं उनके कदम को नहीं मानता। इतना कहना था, गौसे पाक की बारगाह में जब उनके मुतालिक कहा गया, आपने ऐलान फरमाया अगर मेरा कदम उसकी गर्दन पर नहीं है तो फिर किसी खिंजीर का होगा, किसी गलीज जानवर का कदम होगा। अल्लाह के वली, और वो भी गौसियत माप से निकली हुई जुबान के जुमलों को और कलमात को देखें। उनका हाल ऐसा हुआ कि वो एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हुए, खानका छोड़ दिया, मुरीदीन छोड़ दिए, उस लड़की के चक्कर में आप दर बदर भटकते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़की ईसाई थी, क्रिश्चियन थी। उसके बाप ने शादी करने को रजामंदी का इजहार भी किया, लेकिन एक शर्त पर कि उसके पाले हुए खिंजीर थे वो चराने पड़ेंगे। उन्होंने चराया भी, और एक दिन खिंजीर के बच्चे को अपने गर्दन पर रख करके ला भी रहे थे। उनके एक मुरीद ने देखा, जो उस वक्त तक वाबस्ता थे, बाकी सब छोड़ दिए थे, क्योंकि एक औरत के इश्क में ये पीर अपने खानका छोड़ दिया है। उस पीर ने रो करके कहा, सुल्तान गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह की जुबान से निकले हुए कलमात मैंने देख लिया, उनका कदम अगर इनकी गर्दन पर नहीं है तो फिर खिंजीर का गर्दन पर इनके कदम आ ही गया। उसी दिन उनको एहसास भी हुआ, और वो वहां से दौड़े दौड़े गौसियत माब में हाजिर हुए और तौबा किया, और उनकी सल्ब की हुई विलायत फिर वापस अल्लाह ने अता भी फरमाई। अजीजान गिरामी, इस तरह जो वक्त का गौस होता है, उससे अगर कोई टक्कर लेता है तो उसकी तमाम तर नियामतें छीन ली जाती हैं। मखदूम समना रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वक्त की गौसियत के मकाम पर फाइज थे। जिन्होंने भी टक्कर ली है वो हमेशा के लिए खायब व खासिर हुए। मखदूम समना रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ लोगों ने बहुत सारे मामलात किए, मौलवियों ने भी उस जमाने के मुनाजरे करने की कोशिश की। एक मौलाना साहब थे उस जमाने में, जब मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए तो सारे उलमा को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इस आए हुए जो फकीर हैं मुनाजरा करूंगा कि जवाब ही नहीं दे सकेंगे। तो दावत दी और एक बड़ी मस्जिद में उन्हें बुलाया। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फकीराना लिबास में हुआ करते, अपने चंद मुरीदीन के साथ आए, और जब आने लगे तो वो जो बड़े मुफ्ती साहब थे, बड़े मौलवी साहब थे, वो बड़े एक मसनद पर बैठे और उनके सारे शागिर्द आसपास थे। मखदूम सिन्ना जब दाखिल होने लगे तो आप पहले दाखिल हुए, थोड़ी देर के बाद आपकी एक दूसरी शक्ल दाखिल हुई, तीसरी शक्ल दाखिल हुई, चौथी शक्ल दाखिल हुई। सब देखने में मखदूम सिन्ना की तरह ही दिख रहे हैं। जो मस्जिद में आ रहा है मखदूम अशरफ समनानी की तरह दिख रहा है। मौलवी साहब घबराए, देखते रहे ये कितने समनानी आ रहे हैं। हमने एक मखदूम अशरफ को बुलाया था, अशरफ को, यहाँ आ ही रहे, यहाँ तक के घंटा गुजर गया, उस महफिल में 100 समनानी दाखिल हुए, 100 शक्लें आई। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए मौलवी साहब को मुखातब करके इतना ही पूछा, मौलाना साहब आपने बहुत सारे सवालात जमा किए हैं, इसमें से कौन सी शक्ल से कौन सा सवाल करोगे? वो तन्हा थे मखदूम सिन्ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये तसर्रुफ है। यही तो हम कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हर गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं। ये नहीं कि जात के टुकड़े होते हैं, आधा इधर आधा उधर। सूरज जब एक बार निकलता है तो मदीने में भी चमकता है, हिंद में भी चमकता है, वो अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, हर इलाके को यकसा अपनी सूरज की रोशनी पहुंचाता है। अल्लाह ताला औलिया कामिलीन को भी ये तसर्रुफ अता करता है, वो बैक वक्त 100 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं, 1000 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं। ये बाज औलिया कामिलीन के तसर्रुफात हैं। उन मौलवी साहब ने तौबा किया और फिर मुरीद भी हुए, दाखिले सिलसिला भी हुए। हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह का हाल ये था कि आपके साथ सवारियां चलती थी, घोड़े ऊंट। एक बार आप आए, रात का वक्त था, एक इलाके में मस्जिद में अंदर क़याम किया और सहने मस्जिद में घोड़ों को बांध दिया। गांव में बात मशहूर हुई, एक नया मेहमान आया, फकीर है, लेकिन इन्होंने घोड़े मस्जिद के पास बांध दी, सहन में, मस्जिद के सहन में बांध दी। जो मौलवी
मौलवी हजरात थे, तलबा थे, सब दौड़े दौड़े आए, कहा कि ऐसा फकीर, ऐसा मर्द कलंदर, अगर तुम अल्लाह के वली हो तो ये मस्जिद की बेहुरमती नहीं हो जाती कि जानवर बांधे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे। थोड़ी देर में एक घोड़े ने सर हिलाया, अपने एक मुरीद से कहा अपने इस घोड़े को ले जाओ, ये अपनी पेशाब की शिकायत कर रहा है, उसको पेशाब करवाया गया। थोड़ी देर के बाद एक घोड़े ने सर हिलाया, मखदूम सिन्ना ने कहा इस घोड़े को ले जाओ, ये लीद करना चाहता है। जो जो शिकायतें होती रही, थोड़ी देर तक उन घोड़ों को, ऊंटों को बाहर ले जाया जाता था, उनको फारिग करके लाया जाता था। तमाम उलमा और मौलवी हजरात बैठे थे, उन्होंने देखा ये क्या है। मखदूम सिन्ना ने फरमाया मस्जिद में जानवर को इसीलिए नहीं लाया जाना चाहिए कि वो नापाकी करेंगे, लेकिन मेरे घोड़े ऐसे हैं कि इनमें से एक भी न पेशाब करेगा न पखाना करेगा। इन्हें जब जरूरत होगी ये मुझे इशारा करेंगे और इनका जहां मकाम होगा वहीं अपनी गलाजत भी करेंगे। तुम देख लो फजर तक इनमें से एक घोड़ा भी लीद नहीं रख डालेगा और न ही पेशाब का एक कतरा डालेगा। उसके बावजूद फिर भी जानवरों को मस्जिदों में नहीं लाना चाहिए, लेकिन हम मुसाफिर हैं, हमारे पास जगह की तंगी थी, हमने ये या उज्र की वजह से यहाँ पर रखा है। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का तसर्रुफ जानवरों पर भी था, जानवर भी आपके मुतीव फरमा बरदार थे। एक इलाके में आपके साथ मजाक भी किया गया था, लेकिन वो मजाक हकीकत हो गई। कुछ औबाश नौजवानों ने एक जनाजा तैयार किया और कहा कि डुप्लीकेट मुर्दे को रख करके, यानी जिंदा आदमी को रख करके मखदूम अशरफ सिन्नानी से कहेंगे जनाजा पढ़ा दीजिए। जब वो नमाज पढ़ाने लगे ये मुर्दा उठेगा, तालियां बजाएंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह के वली का मजाक। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आदा अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह से कौन जंग करेगा? अल्लाह के वलियों से जिसने दुश्मनी मोल ली, गोया कि वो अल्लाह के साथ जंग करना चाहता है। तो मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को लोगों ने इसरार करके बुलाया, आप आइए जनाजा पढ़ाइए, हमारे इलाके में इंतकाल हो गया। जनाजा लाया, सफ़ें लगाई, आप मना करते रहे, जबरदस्ती आपको इमाम बनाकर खड़ा किया गया। आपने तकबीर बांधी, चारों तकबीरें दी, सलाम फेरा और कहा ले जाओ दफन करो। बीच नमाज में वो लोग सोचते रहे ये उठेगा मुर्दा और तालियां बजाएगा, मजाक, लेकिन वो उठा ही नहीं। जब सब सलाम फेर दिए, मखदूम सिन्ना ने मुखातब करके कहा ऐ लोगों, मुझे मालूम है तुमने जनाजे में क्या रख कर लाया था, मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला अपने किसी भी वली का मजाक गवारा नहीं फरमाता। तुमने उसे कफन पहनाया और अल्लाह ने उसे हकीकी मौत का लिबास पहनाया। अब अशरफ ने उस पर जनाजा पढ़ दिया, अब दोबारा इसकी जिंदगी नहीं है, ले जाओ दफन करो, वो हमेशा के लिए मर गया। लोगों ने तौबा किया। अल्लाह के वलियों के साथ जो मजाक करता है मेरे अजीजों, उसके साथ बहुत बुरा हशर होगा। मैंने इसी तरह देखा मदीने रसूल में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमो करम है, उस गलीज मुतव्वे को आज तक मैं याद रखा हूँ। अल्लाह उस पर लानत करे, जालियों के पास खड़ा है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो हुज्जाज आते हैं मेरे आका की बारगाह में कहते हैं दुहाई हो या रसूल अल्लाह, फरियाद हो या रसूल अल्लाह। हुजूर की बारगाह में ये पेश करते हैं। वहां मौजूद एक वहाबी मुतव्वे को गुस्सा आया, उसने कहा क्या रसूल से मांगते हो, क्या रसूल से मांगते हो, ये शिरक है। कहा हम रसूल से ना मांगे तो फिर किससे मांगे? अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगो। मेरे अजीजों बात सच्ची है, अल्लाह ही देता है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आंख के हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये मेरे इमाम आला हजरत ने हमें समझाया है। दरबारे रिसालत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने का रास्ता है। ए नादान, अगर इस नबी ने न बताया होता तो तू खुदा को रहमान भी नहीं जानता, कभी नहीं समझ सकता। उस मुतव्वे ने मेरे सामने हरकत की थी, कहा देखो मैं नाच रहा हूँ यहाँ पर, और अपनी पीठ जालियों पर लगा लगा करके घिसने लगा, पैर उछल उछल करके करने लगा। ये किसी को नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। देखो मैं अगर कुछ होना था तो मेरे साथ हो जाता। उन हाजियों ने कान पकड़ लिया और वहां से निकल गए। मेरे अजीजों कुछ लोग मेरे साथ थे, उन्होंने कहा, पूछा भी कि हजरत ये इतनी बदतमीजी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, अजाब आ जाना चाहिए। मुझे उस वक्त हमारे एक बुजुर्ग की बात याद आई। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि इन पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता।
تھا. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں, بارش آگ کی نازل ہو جائے, زمین پھٹ جائے, یہی اللہ کا عذاب ہے؟ کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے. اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے. اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے, اللہ نے ایمان سلب کر لیا ہے, اس کا ختم ہو چکا ہے, یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے. اسی طرح میرے عزیزو, جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے. وہ اس دنیا کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے. اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو. مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیے آدمی سو گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں. قرآن ان کی کرامات کی گواہی دے رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلقیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں. یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے. تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارا فرمائے گا؟ وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا انتقام, اور وہ منتقم حقیقی ہے. بہرحال مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں کچھ آخری باتیں یہ بھی عرض کروں کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے. ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا. ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عزت کی, بڑا پرتپاک استقبال کیا, اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں. مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا. جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا. اور وہی ہوا. آج جو کچوچا شریف ہے وہ جونپور کی اسی ریاست کے اندر آتا تھا. اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے, یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں. ایک بسکھاری ہے, یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے, اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے. کچوچا شریف اور بسکھاری یہ دونوں اس وقت اتر پردیش میں ہیں. فیض آباد ہوا کرتا تھا ضلع, اب اس کو امبیڈکر نگر کیا گیا. ان کو ناموں کو بدلنے کی بڑی وہ پڑی ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے تاریخ بدل جائے گی. یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے. پرندہ وہ کون سا پرندہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں, بگلا ہے یا کوئی بھی. جب شکاری قریب میں آتا ہے تو پروں میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اب میں چھپ گیا, اب مجھے شکاری نہیں دیکھ رہا ہے. خالی منہ چھپ جانے سے پورا وجود نہیں چھپتا. الہ آباد کو بدل دینے سے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی. آپ جتنے بھی ناموں کی تبدیلی کا آج راگ الاپ رہے ہو, ابھی اتر پردیش میں پھر سنا کہ لکھنؤ میں کسی ایک میوزیم کا نام بدل دیا, علی نگر کو آریہ نگر کر دیا, مغل سرائے جو ایک اسٹیشن تھا دین دیال اپادھیائے. جتنے بھی نام تم تبدیل کرتے جاؤ ٹھیک ہے, آج تمہارا وقت ہے, انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا. ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے. اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں کے شہر کے نام نہیں بدلے بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے. جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا. اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے جو بسکھاری ہے اور کچوچا ہے, آج بھی یہ مشہور ہیں, دو قصبے ہیں. جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں
में, वहाँ मखदूम सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बसखारी में आराम फरमा है और यहाँ मखदूम अशरफ समनानी आराम फरमा है। आप मखदूम सिमना का गुजर उस बसखारी से हो रहा था, लोगों ने पानी पेश किया, पानी खा रहा था, आपने सिर्फ ये फरमाया बस खारी, यानी ये खारी पानी है। आपकी जुबान की तासीर से वो इलाका बस खारी ही हो गया, आज तक बस खारी। आपने फरमाया बस खारी। थोड़ा आप आगे गुजरे, आप आगे आए तो लोगों ने पानी पेश किया तो आपने फरमाया कुछ अच्छा है। क्या फरमाया? कुछ अच्छा है। ये कुछ अच्छा ही कछोछा शरीफ बन गया है। कछोछा का वजह तस्मीर मैंने आज बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों की अकीदत कछोछा से भी वाबस्ता है और शहर बरेली से भी बराबर वाबस्ता है। हम झगड़े और फसादात वाले उन नाम निहाद तफर्रकाबाज लोगों में से नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने हमें तमाम मशाइख का अदब एहतराम सिखाया है। आज अगर कुछ लोग इस तरह की तकसीम के कायल हैं तो मैं उनकी तरदीद करता हूँ। एक तरफ मखदूम सुन्ना है और अगर एक तरफ आला हज़रत फाजिल बरेलवी हैं तो कभी कंपेयर मत करना कि ये बुजुर्ग कौन है, ये बुजुर्ग कौन है। तुम्हारी हैसियत क्या है इन औलिया के मकाम को नापने की, इन औलिया कराम के मकामात को नापने की। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मखदूम सिन्ना से वाबस्ता हर शहजादे का अदब एहतराम फरमाते थे। हज़रत मुहद्दिस आज़म कछोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने जब भी दरसगाह पर रखा है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, इसलिए कि मखदूम सिन्ना के ये आस्थाने से वाबस्ता शहजादा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां का अदब सिखाया है। और कछोचा शरीफ के बुजुर्गान दी जो सादात किराम हैं, इन्होंने हमें कभी बरेली की नफरत नहीं डाली। सरकार कलाम मुख्तार अशरफ कछोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदब फरमाया करते थे। बल्कि मुहद्दिस आजम कछोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु के वालिद माजिद हैं। शेखुल इस्लाम के वालिद माजिद मुहद्दिस आजम कछोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने खुद आला हज़रत की फजीलत में यूं फरमाया कि मैंने अपने जमाने में वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को देखा है, उनके कलम को अल्लाह ने गलतियों से महफूज कर लिया है। ये किसी और ने नहीं कहा कि छोचा शरीफ ने हमें यह सिखाया है। मेरे अजीजों, अगर कहीं नफरत आती है तो समझ लेना कि बीच में कोई शैतान दाखिल हो रहा है। हमने बरेली में कछोचा की मोहब्बत सीखी और कछोचा में जाकर बरेली की अजमत सीखी है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले मैं कछोचा शरीफ के उर्स में भी हाजिर था, बरेली शरीफ के उर्स में भी हम हाजिर होते हैं। हमने देखा मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दसा में कछोचा शरीफ में, वहां पर बरेली शरीफ के सज्जादा नशीन भी हाजिर हैं, नायब सज्जादा नशीन भी हैं। आला हज़रत के खानका के शहजादे यहाँ पर आए हुए हैं। और जब बरेली शरीफ के कुल शरीफ में देखा तो कछोचा के सादात भी यहाँ पर हैं। फिर हमने सोचा फिर आखिर ये जो माहौल में जो चंद लोग दिखते हैं ये कौन हैं, तो पता चला कि ये बीजेपी और कांग्रेस के वोट लेने वाले लोग हैं। इनका मशाइख से कोई ताल्लुक नहीं, ऊपर सब मामला सही हैं, यहाँ ये टुकड़ों पे पलने वाले लोगों के मामलात हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, इन मामलात में हमेशा हमेशा अलर्ट रहो। इसलिए कि आप देखते हैं ये जय 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 करते बीजेपी के झंडे लिए, जय 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 करते कांग्रेस के झंडे लिए। यहाँ जाकर के देखा तो ऐसा लगा कि ये मोदी को पता नहीं कहां से कहां नीचे उतार देगा। फिर उसी शख्स को यहाँ देखा तो ऐसा लगा कि कांग्रेस को पता नहीं कहां से कहां उतारेगा। कि दोनों तरफ का आदमी है और दोनों तरफ भी बजाता है। इसी तरह सलासिल में भी कुछ लोग दाखिल होते हैं, इधर भी और उधर भी, और दोनों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए कभी उनकी मुखालिफत यहाँ आकर के करते हैं, कभी इनकी मुखालिफत वहां जाकर के करते हैं। अल्लाह का बड़ा इनाम और इकराम है हमारे उन मशाइख पर जिन्होंने हमें दरमियानी रास्ता अता फरमाया है। हमारे लिए ताजुश शरिया भी है और शेखुल इस्लाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरमियानी उम्मत है, अहले सुन्नत व जमात है और हम मशाइख का अदब एहतराम भी जानते हैं। कुछ अच्छा जिसको मखदूम सिन्नानी ने फरमाया वो आज क्या हो गया कछोचा शरीफ। अब वो कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जगह पर आराम फरमाए। अब ये दो बातें मेरे मिजाज की है, मैं आपको बताऊंगा। बनारस तशरीफ ले गए, बनारस तशरीफ ले गए तो वहां एक योगी थे, जोगी थे। ये वक्त के फिरौन के खिलाफ अगर मैं दो चंद जुमले कहूंगा ना, मुझे मेरे फेम की जरूरत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे हबीब पाक की हदीसों से ही जो नियामत अता की काफी है।
مجھے میرے مولا کی طرف سے جو ملی عزت وہ کافی ہے. لیکن بنارس میں کچھ جوگی تھے مخدوم سننا کا، انہوں نے زبردست بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں آنے نہیں دیں گے. مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ کو روکنے کی کوشش کی، آپ پہنچ گئے وہاں کے علاقے میں جتنے تھے سب آئے. تو کچھ یوگی آئے کچھ جوگی آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک نیا وہ لے کر کے آئے ہو، ہمارے ہاں ایک خلبلی مچ جائے گی، فلاں ہوگا، تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے. مخدوم سننا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہی طریقہ بتاؤ کیا ہے. کام تپسیا کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم آتما کی شکتی حاصل کرتے ہیں، ہم جو ہے بھگوان سے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے جانتے ہیں. کہا چلو مجھے بھی لے چلو تمہارے ہاں، مجھے بھی لے چلو، جہاں تم جن کی عبادات کرتے ہو میں بھی دیکھوں گا. وہ آئے، مخدوم سننا کے مریدین گھبرائے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بت قدے میں جا رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر ان جوگیوں نے اپنی عبادتوں کے اپنے تپسیا کے کئی سال گزار دیے تھے. مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ کہا فلاں پنڈت جی کو 25 سال، ان کو 12 سال، ان کو 13 سال، فلاں فلاں یوگ گرو ہیں یا تپسیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. خیر ٹھیک ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، بہت شکتی حاصل کی. مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بھگوان کا اوتار ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، ہم ان کی نہ مانے تو پھر کیا تمہاری مانے؟ تو مخدوم سننا نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے جن کے ہاں یہ سجدے کرتے تھے، اے بتو تو پھر بولو انہیں. ان بتوں میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پتھر سے جب آواز سنی، یہ مخدوم سننا کی کرامت مشہور ہے، ان کے حواس باختہ ہو گئے. سالوں سے ہم یہاں پر جوگ کر رہے تھے، کبھی پتھر کو چلتے پھرتے بولتے سنتے نہیں دیکھا. مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں، یہ اعلان کر کے بتائے گا کہ اصل خدا کون ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس خالق نے اسے بھی پیدا کیا. جیسی پتھر سے آواز آئی ان یوگیوں نے بھی اسلام قبول کیا. مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس کرامت کے وہ قائل ہوئے. اللہ کریم نے آپ کے ذریعے سے اس زمانے کے 5000 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. تقریباً آپ کی زندگی پاک میں مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی پاک میں جو روایات ہیں 1,10,000 کے قریب لوگ مشرب اسلام ہوئے ہیں. آخری وقت آیا تھا، آخری وقت جب مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کا چوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی. اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج میر شریف کہتے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں. دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس میر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے. 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے. اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، میر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں. جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سننا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں. یہاں ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے. جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے. اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سننا کی بارگاہ ہے.
बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता लिखा है। वहां जब आप पहुंचे तो वहां पर भी एक हाल यही था। लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ पर भी एक योगी हैं, वो भी योग कर रहे हैं और 500 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वो उठने को तैयार नहीं। मखदूम सिन्ना ने फरमाया उनसे कहो अब ये हमारा इलाका है, उनसे कहो अभी मेरे आराम की जगह है। उसके बाद जब लोगों ने कहा तो वो आसानी से उठने को उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं चलो अपनी अपनी ताकत आजमा लेते हैं, जिसकी ताकत गालिब आएगी वो बैठेगा यहाँ पर। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ना मैं उसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि हुजूर वो आपको चैलेंज कर रहा है। कहा मेरे दरबार में मेरा एक शागिर्द है हजरत बहाउद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह ताला, गालिबन इन्हीं का नाम आपने फरमाया। कहा कि जाओ उससे बात करो। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा पंडित है, जादूगर है, जादू दिखाता है। कहा तुम जाओ मेरे नाम से जाओ। हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर के उतरे। उस योगी ने चूंटियों की फौज बना करके भेजी। चूंटियां जहां देखो चूंटियां। ये पहली मर्तबा मुरीद उतरे हैं मैदान में मखदूम सिन्ना के। आपने कहा ऐ अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा, ये मशहूर है, जमाने के अशरफ मेरी मदद। इतना कह करके आपने फूंक मारा तो जमीन पर कोई चूंटी भी नहीं, कीड़ा भी नहीं, कुछ भी। फिर योगी जी ने अपने जादू से शेर बना करके दिखाए, जहां देखो शेर गुर्राते हुए आए। अब चूंकि सुल्तान मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मुरीद सादिक का कल्ब बहुत मजबूत हो चुका था। आपने सिर्फ अपने पीर मुग़ाह सैयदी अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया और फिर उससे कहा योगी जी डुप्लीकेट शेरों से असली शेर का मुकाबला कैसे? ये बनावटी शेर है, जादू नजरबंदी को कहते हैं, हकीकत में होता नहीं, ये 3D इमेज है जो आज भी हो रही है। जादूगरी से तुम दिखा रहे हो और एक तरफ मुकाबला असली शेर से कर रहे हो। आपने सिर्फ अपना चेहरा सिर्फ खोला, देखा तो दूर दराज तक कोई शेर नहीं, सबके सब गायब है। योगी जी ने मान लिया कि अब मेरा जादू नाकाम है, इतने सालों की जो तपस्या है वो इन फकीरों के सामने नहीं चलेगी। सीधे आए, कहा कि तू किसका आदमी है? कहा चल मैं तो एक शागिर्द हूँ, असल के पास ले जाता हूँ। वो योगी जी आए मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में। जैसे ही देखा उन्होंने कहा आप जिस ताकत को हासिल किए हैं क्या वो ताकत मुझे मिल सकती है? मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूँ। मखदूम सिन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पढ़ा और दूसरी ही लम्हे मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने विलायत का ताज उसे अता फरमाया, अपने मुरीदीन में दाखिल किया। और जो वो तलब लेकर के आया कि बरसों से तपस्या करके जो ताकत नहीं मिली, मखदूम सिन्ना के हाथ में बैत से वो ताकत मिल गई। ये मखदूम सिन्ना है। ऐ मेरे अजीजों, सुल्तान जहांगीर मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तज़किरे में जितने भी करूं वो कम है। उनसे एक खल्क़े कसीर को नफा हुआ है। उनकी जिंदगी कितनी चीजों का संगम है। समनान से निकले थे, बचपन से मैंने आपके वाक़यात सुनाए। जब आपकी उम्र मुबारक 97 साल की हुई, यानी 97 साल की, तब के छोटा शरीफ में आपने जिक्र अस्कार करना शुरू किया। अपने सामने ही आपने अपनी कब्र बनवाई, कब्र में उतर करके आपने एक किताब पूरी लिखी जिसको रिसाले कब्रिया कहते हैं। वो अपने मुरीदीन को तलकीन की, मेरा अकीदा क्या है, मेरा मसलक क्या है, मेरा मजहब क्या है, और सबसे कहा मेरे बाद इसी पर तुम सबको गामजन रहना है, इसी पर पाबंद रहना है। आपके तकरीबन 40 खुलफा हुए और हजारों की तादाद में शागिर्द हुए। आपके सबसे बड़े खलीफा, सबसे अव्वल खलीफा और जानशीन सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जो आपके मज़ार मुबारक के बगल में ही आज के चोचा शरीफ में आराम फरमा है। सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन की ही औलाद मखदूम सिन्ना की औलाद कहलाई। मखदूम सिन्ना ने शादी नहीं फरमाई थी, आपने अपने भांजे अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद को अपनी औलाद फरमाया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से चली, मखदूम सिन्ना की नस्ल आपके भांजे हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन से चली। उन्हीं का यह सिलसिला चलते चलते इस सिलसिले अशरफिया में वक्त के अक़ताब, अब्दाल, औताब, नुजबा, शुरफा पैदा हुए। अपने वक्त के अज़ीमुल मर्तबत उस बुजुर्ग का नाम मैं तुम्हें जिक्र करूं जिनको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अदब से नाम लिया, अशरफी मियां अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आला हज़रत अशरफी मियां कहा जाता है। सिलसिला अशरफिया के आला हज़रत
حضرت ہیں یہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، یعنی سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، انہی کی اولاد میں سے سلسلہ چلا مختار اشرف سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس سلسلہ اشرفیہ میں آج بھی کثیر علماء موجود ہیں۔ سادات جس طرح مارارہ متحرہ میں علم اور شریعت اور طریقت کا سنگم آپ کو وہاں نظر آتا ہے، اسی طرح کچوچا شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ اس خانقاہ میں آپ دیکھیں گے علم شریعت بھی ہے اور علم طریقت بھی ہے۔ آپ یہاں پہنچیں گے تو خالص ڈھونگی صوفیوں کو نہیں دیکھیں گے، الحمدللہ آپ سلسلہ اشرفیہ کی گدی سنبھالنے والے آج بھی موجود اس عظیم المرتبت شیخ الاسلام کے پاس جائیں جنہوں نے تفسیر اشرفی کے جوہر نچھاور کیے ہیں، قرآن عظیم کی مضبوط اور بہترین محکم تفسیر بیان کی ہے اور جامع معقولات و منقولات ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن اللہ ان کی قبر پاک پر رحم فرمائے، میرے والد گرامی سیدنا شیخ الاسلام مدنی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے زمانے طالب علمی کے عینی شاہد ہیں، اس زمانے سے جانتے ہیں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت بھی اپنی جماعت کے ممتاز علماء میں تھے، سب سے اول پوزیشن کے تھے۔ اسی طرح خانقاہ میں آج بھی علم ہے، وہاں کے شہزادوں کو ہم نے دیکھا ہے، جامعہ ازہر مصر تک پہنچے ہیں، بغداد تک پہنچے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ یہ کچوچا شریف کی جو خانقاہ ہے آج بھی شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے۔ میری دعائیں ہیں مولا ان سادات کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور سلسلہ اشرفیہ کے قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب میرے گہرے ان سے تعلقات ہیں، قائد ملت ممبئی تشریف لاتے ہیں، بڑی مہربانیاں، بڑی عنایتیں، بڑی لطف اندوزیاں فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ تاریخ مخدوم سمنا کی اس لیے ذکر کی کہ ہندوستان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح صوفیہ کاملین میں سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبلیغ دین فرمائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی، بابا فرید الدین گنجے شکر نے فرمائی، حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فرمائی، اور دیگر اولیاء کاملین نے۔ اسی طرح مخدوم کچوچا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تبلیغ اسلام کا، تقریباً 75 سال مخدوم سمنا نے ہندوستان کو عطا کیے ہیں، 75 سال واپس کبھی سلطانیت کے مرتبے کو اور اس کرسی کو نہیں حاصل کرنے کی خواہش کی جو سمنان میں آپ ترک کر کے آئے تھے۔ 100 سال کی عمر پاک آئی جب آپ اپنی خانقاہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے وہ تشریف لے گئے، لیکن آج بھی ان کا مرقد اطہر لاکھوں زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے، وہاں سے لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، میں وہی بات پھر سے کہتا ہوں جو انہی کے خاندان سے وابستہ، انہی کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سید محدث اعظم محمد میاں کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں ان کے دربار میں عرض کیا تھا، جس کو آج اشرفی ترانہ بھی کہا جاتا ہے: سرورا شاہا کریمہ اشرفا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ یعنی تمام القاب کے ساتھ مخدوم سمنا کی بارگاہ میں دستگیری کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں حرمت روح پیغمبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے اے مخدوم سمنا صرف ایک نظر ہم غریبوں کی طرف فرما دیں، اور آپ کو جاتے جاتے جو بچے ہوں گے ان کو ایک وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں۔ الحمدللہ میں ہر امتحان میں اس کو پڑھتا تھا اور میری کامیابی کا ضامن وظیفہ بھی رہا ہے۔ میں جب بھی چاہے یہاں سے لے کر ہندوستان سے جامعہ ازہر مصر تک جب میرے پاس امتحان کا پرچہ آیا ہے اس وقت تک میں قلم نہیں چلاتا تھا جب تک یہ وظیفہ، یہ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ تھا، اس کو جب تک میں ذکر نہیں کرتا تب تک میں لکھتا نہیں، اور الحمدللہ اس سے کامیابی بھی بہت ملتی ہے۔ فارسی کا یہ اے پیر جہانگیر مخدوم نہ رود از درد کسے محروم، بہر اولاد فیض اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم۔